یوم پیدائش کے اوپر مولانا ابوالکلام آزاد کے فنکشن پہ آپ نے مجھے خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع دیا۔ مولانا صاحب ایک بہت نایاب شخصیت تھے۔ گاندھی جی کی لڑائی کی جب ہم لڑ رہے تھے، آزادی کی لڑائی، تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ مل گئے تھے، بہت سارے نیتا ملے تھے، ہر مذہب کے، ہر پرانت کے، ہر خطے کے، لیکن جو دو تین خاص لوگ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، خاص تو کس کو ہے، سبھی خاص تھے، لیکن جواہر لال نہرو، ولبھ بھائی پٹیل اور مولانا آزاد، یہ تین جو تھے مجھے لگتا ہے سب سے عظیم ان میں سے تھے۔ اور بہت سارے تھے، بابو راجندر پرساد تھے، راجا گوپالاچاریہ وغیرہ تھے، لیکن یہ تین جو ہے، اور گاندھی جی کے جانے کے بعد تو یہی تین قریب قریب کانگریس میں چھائے رہے۔ اور جو سب آزادی کے بارے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی مسلم لیگ کے ساتھ، تو اس میں بھی مولانا صاحب کی صدارت میں ہی کانگریس چل رہی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے بہت اپنا ایک عظیم انہوں نے حصہ اس میں اپنا دکھایا۔ کیا آدمی تھے وہ، دیکھیے، عالم فاضل تو تھے ہی، اور کتابیں جب بھی وہ جیل میں جاتے تھے تو ایک کتاب نکلتی تھی، رانچی میں جب تھے تو ترجمان القرآن لکھی گئی، قرآن، اور جب وہاں کہاں گئے تھے، احمد نگر تھے تو غبار خاتون۔ تو ایسے کسی نے مذاق کیا کہ انگریزوں کو ہم مشکور ضرور ہیں کہ ہمارے نیتاؤں کو انہوں نے جیل میں رکھا۔ جواہر لال نہرو جب جیل میں تھے تو ڈسکوری آف انڈیا نکلی اور آٹو بایوگرافی نکلی، تو ہو سکتا ہے یہ کتابیں نکلتی نہیں اگر جیل میں ان کو موقع نہیں ملتا۔ جیسے اب بھی پچھلے 1-1.5 سال میں جو کووڈ میں لوگ بند رہے، اس میں بھی بہت کتابیں نکلی ہیں، کیونکہ جو لیکھک جن کو وقت ہی نہیں ملتا تھا کتاب لکھنے کا، وہ بیٹھ کے وہاں اپنے کمرے میں لکھتے رہتے تھے۔ تو مولانا صاحب نے تو کمال کر دیا، انہوں نے شروع میں ہی پترکاریتا دیکھی، الہلال بھی شروع کیا انہوں نے وہاں سے، کلکتے سے، اس کا بڑا بھاری اثر پڑا۔ جب بنگال کا بٹوارا ہوا 1905 میں، اس وقت ایک بہت بڑی پبلک میں بہت غصہ تھا، اور اسی وقت لوگ مانیہ بال گنگادھر تلک، شری اروبندو، بپن چندر پال، لالا لاجپت رائے وغیرہ، اسی وقت مولانا صاحب کے بھی ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بنے تھے، جس کی وجہ سے جو انقلابی ان کا جو رخ تھا وہ زیادہ بڑھا۔ اور انہوں نے جب آزادی کے بعد تو ظاہر ہے جب تک 1988 تک وہ جیوت رہے، وہ کیبنٹ میں رہے، وہ پہلے ہمارے تعلیمی منتری بنے، اور انہوں نے بہت اس میں اچھے کام کیے۔ تینوں اکادمی جو ہماری بنی ہے، للت کلا اکادمی ہے، ناٹک سنگیت ناٹک اکیڈمی ہے، ساہتیہ اکادمی ہے، وہ ثابت کی۔ یہ ICCR جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی کی دین ہے، اسی لیے اس کا نام بھی آزاد بھون ہے، اور یہ آزاد آڈیٹوریم اس کا نام رکھا ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، یہ جب میں بنا تھا تو یہ ایسی گودام جیسا پڑا ہوا تھا۔ اس ساری چیز کو ایک آڈیٹوریم کا روپ دینا اور اس کو بنانا، یہ بھی ہمارے وقت میں ہوا تھا، اس لیے میں بڑا خوش ہوں کہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے IITs بھی شروع کی، اور یہ UGC کی بھی استھاپنا ہے، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، جو سب یونیورسٹیوں کو دیکھتی ہے۔ تو ایسے ایک شخص سے گاندھی جی نے کہا تھا، مولانا از دی ایمپرر آف لرننگ، یہ یعنی، اور آئی کنسیڈر ہم ایز اے پیئر پرسن آف دا کیلیبر آف پلیٹو، ارسطو، افلاطون اور ارسطو کی طرح گاندھی جی کو مانتے تھے، اتنے عالم فاضل تھے۔ اور پنڈت جی نے تو ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ ہماری یہ میر کارواں ہے۔ میر کارواں کے بارے میں تو علامہ اقبال نے لکھا ہے نا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں۔ یہ میں سب گن تھے، تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اور مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے، میں اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ چائے پینے کا موقع، وہ بہت چاہتے تھے مجھے
جب بھی آپ بلا لیتے تھے تو کشمیر آتے تھے. جب کشمیر ان کو بہت پسند تھا. آپ جانتے ہیں میں اس باہر ہندوستانی ریاست سے تعلق رکھتا ہوں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور جس ریاست میں اپنی ریاستی زبان اردو بنا رکھی ہے. تو جس ریاست کے اوپر ہمارے خاندان نے 100 سال ہمارے راج کیا، 80% مسلمان تھے، لیکن ہمارے وقت میں کبھی یہ کوئی اس میں وہ نہیں تلخی نہیں رہی. ہمیشہ خوش اسلوبی سے ہم چلتے رہے. یہ بھی ایک کرشمہ ہے سوچا جائے. تو کشمیر آتے تھے وہ چشمشاہی ہاؤس جہاں وہ رہتے تھے، ڈل لیک کا نظارہ دیکھ رہے تھے، اور میں ان کے ساتھ چائے پی رہا تھا. ان کے ساتھ بیٹھنا بھی اتنی بھی ایک سمجھیے جس طریقے سے وہ بولتے تھے، ان کا جو انداز بیان تھا، ان کی جو طرز گفتگو تھی، وہ بڑی نایاب تھی. وہ سننے میں ہی یعنی اس آنند آ جاتا تھا. اتنی اچھی طرح سے بولتے تھے، اور اتنے وہ اردو خیر بہت ہی خوبصورت تھی ان کی. تو انہوں نے ان سے مجھے کئی بار اوسر ملا ان کے ساتھ بیٹھنے کا. تو میں چاہوں گا کہ آج کے دن اب ICCR میں ان کے مزار میں بھی کچھ ہوا تھا. سوچے کیا ہوا تھا نا، کیونکہ ہم کرا کرتے تھے. میں ہر سال جاتا تھا وہاں. 9 سال میں گیا پورے جب میں یہاں تھا. آپ وہیں سے آ رہے ہوں گے. اچھا، اس کی دیکھ بھال تو ٹھیک ہو رہی ہے نا؟ اچھا اچھا، ہاں جی ہاں. یہ بتائیے ان کی دیکھ بھال ٹھیک ہو رہی ہے نا مزار میں؟ پہلے کچھ وہاں ٹھیک نہیں تھی جی. اچھا، اتنے لوگ یہاں ہیں جی، اگر اتنے وہاں بھی ہوتے. وہی میں کہہ رہا ہوں وہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں. 4 لوگ ادھر سے اور 4 ادھر. اب لوگ کیوں نہیں جاتے؟ اب ان کے پوچھے یہاں بھی سارے لوگوں سے پوچھے. بتائیے مزار یعنی ان کے وہاں مزار کے کو جانا چاہیے. جیسے ان کے جنم دن ہے وہاں سناٹا ہی سناٹا ہوتا ہے. جب کوئی جاتا ہی کوئی نہیں تو سناٹا ہی ہوگا. تو خیر وہ مزار پہ جائیں نہ جائیں، لیکن ان کی جو چھاپ پڑی ہے ہمارے دیش میں، ہمارے اتہاس میں، ہمارے تاریخ میں، اور ہماری آزادی کی لڑائی بھی یاد رکھیں. یہ تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی انگریزوں کے خلاف ہم نے کوئی وائلنس نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کی، لیکن اب شانتی سے. لیکن جو بٹوارا ہوا، بٹوارا میں جو تباہی بربادی ہوئی، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ 10 لاکھ لوگ قتل ہوئے بٹوارے میں اس دونوں طرف سے. 1 کروڑ لوگ گھر سے بے گھر ہوئے. اتنی بڑی تباہی شاید دنیا کے اتہاس میں نہیں ہوئی ہوگی. تو آزادی تو ہمیں ملی. آزادی کی تو ہم بہت جشن منانا چاہیے، کیونکہ بہت بڑے دیر کے بعد ہمیں آزادی ملی. لیکن جن لوگوں نے اپنی قربانی دی، جو لوگ وہاں مارے گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے، گھر بے گھر ہوئے، ان کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے. مولانا صاحب آخری تک مخالفت کرتے رہے بٹوارے، آخری دم تک. گاندھی جی اور مولانا یہ دونوں مخالفت کرتے رہے، کبھی انہوں نے مانا نہیں. اور جو مولانا صاحب نے وہ جامع مسجد کے سامنے بولا، اس کا بھی ذکر کیا گیا، جو تقریر کی تھی بڑی مشہور ہے، وہ آپ لوگ بھی پھر سے سن لیجیے. تو خیر وہ ایک دور تھا، گزر گیا. تو مولانا کی جیسے میں نے کہا ہم آج خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں. ایسی شخصیت آج تک کہاں ملتی ہے جن کو ملنے سے ہی آدمی خوش ہو جائے، کہ بات سے ہی کہ آدمی خوش ہو جائے. ویسے تو بہت بزرگ تھے، لیکن مجھے بہت چاہتے تھے، بلاتے تھے. یہاں بھی گھر پہ بلاتے تھے، دہلی بیٹھاتے تھے، بیٹھے چائے پیے. تو ان کو میں آج یاد کرتا ہوں اپنے ویکتیگت روپ سے بھی. آپ لوگوں نے صرف نام سنا ہے ان کا، ہم تو ان کے ساتھ اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، گفتگو کی ہے، تو ہمیں یہ فخر حاصل ہوا ہے. اس لیے میں تہہ دل سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو باتیں انہوں نے کہی تھیں وہ آپ اس سے پڑھیے، سنیے. آج بھی کئی لوگ، میں اب سیاست میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے جو باتیں کہی تھی وہ آپ پڑھیں گے اگر آپ، تو ان کو اس کا فائدہ ہی ہوگا، لابھ ہوگا آپ کو. تو انہوں نے بہت سی باتیں سمجھائی تھیں، کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. اور مسلمانوں کا جو ہمارے دیش میں رول رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا، مسلمانوں کے بغیر ہندوستان کی ہم
सोच नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है और इतना बड़ा इस्लामिक कल्चर का असर है हमारे ऊपर बहुत हरे हर खित्ते में, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो ज़ुबान हो, चाहे वो और किसी कई चीज़ों में उन्होंने जिसकी जैसे इमारत बनाए इत्यादि, इसलिए उनको हम भुला नहीं सकते। भुलाना है भी गलत, क्योंकि ये हमारी जो गंगा जमनी तहजीब कह रहे थे, और उसमें जो हिंदुओं ने और सिखों ने और ईसाइयों ने जो योगदान दिया और मुसलमानों ने योगदान दिया, तो ये मुश्तरका जो मिल के एक मुल्क उभरा, और उसी को अगर हम उसी ताकत को मजबूत करेंगे तभी जाके हिंदुस्तान आगे दुनिया के सबसे बड़ा मुल्क बन सकता है। तो मैं आप सबका इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। मौलाना साहब कौन से जो आप तशरीफ लाए थे, हमारे गरीब खाने में कौन आए थे? आप आए थे। उन्होंने हमें कहा कि आपने आना, मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। तो इसी सीढ़ियों खुदा के फजल से 90 साल की उम्र हो गई है मेरी, इसलिए थोड़ा सा इस सीढ़ियों चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ठीक चल रहा हूँ अभी तक की। माशाल्लाह ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना इसलिए वो तो शायद वो खुदा के हाथ में। मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, उनकी जैसी जब पूरा होगी वैसे जब होगा, जब वो कहेंगे चले चलो तो हम तैयार हैं। तो हमने कौन सा कोई परमानेंट डेरा बना रखा है, तो वो थी भगवान की जैसी कृपा होती है वैसे होगी। तो मैं इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत होती है चढ़ने में, लेकिन मैंने कहा मैं जरूर, मुझे पता था कि दिक्कत होगी इस सीढ़ी, क्योंकि मैंने ही तो बनाया ये एक सीढ़ी मुझे सब गिनी हुई है। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, मैं जरूर हिम्मत करके आऊँगा। इस मौके को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। आप सबसे मिलने का जो मुझे एक खुशी हुई हो रही है, उसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।